دیکھیں نا، کبھی آٹا بحران، کبھی گندم بحران، کبھی بجلی بحران، کبھی گیس بحران. پھر جاتے جاتے عمران خان نے ایک بات تو کر گیا کہ اس ملک میں آئینی بحران، پھر جو ہے وہ اتنے بحرانوں کے اندر پاکستان کو دھکیل گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو چپڑاسی رکھنے کے لیے عمران خان تیار نہیں تھا، اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو انہوں نے اپنی پارٹی کا سربراہ بنا دیا، صدر بنا دیا، وہ آدمی جس کو یہ چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے گئے. آنے والی جو حکومت ہے، یعنی کہ ہم جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، بارودی سرنگیں جو ہم بچھا کے گئے، ہم دیکھتے ہیں سروائیو کیسے کرتے ہیں. نہیں، جو عمران خان نے کیا یا اس کے ساتھیوں نے کیا کہ آپ وہ نہیں کر رہے، آپ ایسے الزام تراشیاں نہیں کر رہے. آپ تمام ملبہ مہنگائی کا یا قرضے کا آپ جو موجودہ حکومت ہے، کیا وہ عمران خان پہ نہیں ڈال رہی ہے؟ عمران خان نے بھی تو یہی کہا، چور ڈاکو اور یہ اس طرح کے ہیں، یہ قرضہ لے چکے ہیں، ملک کو ڈبو دیے. تو سر بات تو وہی، اور یہ عوام کا کہاں سے فائدہ؟ سر میں وہی آ رہا ہوں. دیکھیں نا، جو آپ بارودی سرنگیاں بچھا کے جاتے ہو نا، تو بارودی سرنگوں کو آپ کیا لگتا ہے ایک دن میں ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس ملک کے اندر آپ کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے نا، وہ IMF کے حوالے اس کو گروی رکھوا دیے گئے. جیسے آرٹیکل 370 ریووک کر کے کشمیر حوالے کیا گیا، انڈیا کے حوالے کیا گیا. آپ کا جو اسٹیٹ بینک پاکستان وہ آپ کے انڈر نہیں ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے IMF. پھر آپ کے ساتھ سب سے بڑا ایک مذاق جو کر کے گئے، اور ابھی بھی میں اگر بات کروں، اب تو خیر اٹینشن ہٹ گئی ہے، یہی وزیر اعظم صاحب کا جو تھے وہ دعائیں کرتے تھے. اور صبح شام اگر آپ کی تقریر دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے والا ہے. تو گرے لسٹ میں سے پاکستان کو اسی پی ڈی ایم نے باہر نکالا جو ہمارا ٹارگٹ تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو ہم نے گرے لسٹ سے نکال کے اللہ پاک کے احسان سے اپنی جگہ لے جا کے کھڑا کیا. ہاں، اس کے اندر دو راستے تھے. کیا کھڑا کیا؟ ایک سیکنڈ، قطع کلامی بات. جی، کیا کھڑا کیا؟ آپ نے قرضہ لیا، آپ کی جہاں موجودہ حکومت ہے اس نے قرضہ لیا نا. اب وہ قرضہ جو ہے 23 گنا، یعنی کہ 3% اگر آپ نے لیا ہے تو 23% دینا ہے. ملک تو وہی کا وہی ہے، یہ تو وقتی طور پہ سہارا ہو گیا. لیکن آگے جو مراحل آئیں گے، آگے جو مشکلات آئیں گی، اس کا حل کیا ہے؟ آصف بھی دیکھیں نا، قرضے جو ہوتے ہیں نا، قرضے کوئی اگر میں بات کروں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. قرضے تو سگا بھائی بھائی سے لیتا ہے، اور قرضے واپس بھی کر دی جاتے ہیں. ہم نے جو CPEC دیا تھا نا 2014 کے اندر، پاکستان پیس پارٹی نے تحفہ، یہ CPEC وہ تھا. تمام قرضہ 2023 میں پاکستان اس کا اتار دیتا، اور پاکستان کا GDP ریٹ جو ہے وہ 10 پہ بات کرتا. اور ہماری جو اکنومی ہوتی، وہ ہمارا جو کرنسی ہوتی، وہ ہم سنگاپور کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے اگر CPEC پہ کام ہو جاتا. دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جتنے قرضے اس ملک کے اندر خاص طور پہ 3.5 سال کے اندر، اور جو انکم کے سورسز تھے وہ ٹوٹلی بند کر دیے گئے. دیکھیں چلتا پاکستان اور بگڑتا پاکستان، اگر میں 2018 کی بات کروں، ایک چلتا پاکستان کیسے دیا. 5 GDP ریٹ، کسی بھی ملک کی اکنومی چیک کرنی ہو نا، گوگل پہ جائیں، لکھیں کسی بھی ملک کی GDP ریٹ کیا. اگر آپ GDP ریٹ چیک کریں تو 5.8 اس ملک کا عمران خان صاحب کے حوالے کیا گیا. کراچی کے اندر اگر بات کروں، جو ہے وہ یہاں وہ ٹارگٹ کلر جماعت تھی جو کراچی کے حالات بگاڑ پیدا کر کے ستیہ ناش کیا ہوا تھا. وہ عمران خان کو حالات نہیں ملے. بلوچستان کے اندر بگٹی کو پرویز مشرف نے مروا کے بلوچستان کا امن و امان تباہ تھا. گلگت کے اندر جو ہے وہ شیعہ اہل تشیع، آپ کے اہل تشیعوں کو اتار کے ان کی شناخت کر کے ذبح کر دیا جاتا. 18 گھنٹے آپ ٹرینیں ٹائم پر نہیں آتی تھی. 24,000 میگا واٹ بجلی اس ملک کو ریکوائرڈ تھی، 26,000 میگا واٹ بجلی اس کو دی گئی تھی. لیکن اس ملک میں بجلی بحران، سر میں وہی آ رہا ہوں، بجلی بحران پیدا کر کے اس ملک کے اندر چلتا ملک اس کے حوالے کر کے گئے. پھر ملک کے ساتھ جو کر کے گیا، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، دیکھیں 2 چیزیں تھی، یا تو ہم سیاست بچاتے یا ملک بچاتے. ہم نے سیاست قربان کی. اب مجھے بتائیں، 9 اگست کو جو ہے وہ